آج کے اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ صرف 7 آیتوں والی یہ سورہ اتنی اسپیشل کیوں ہے، کیوں اسے ام الکتاب یعنی مدر آف دا بک کہا گیا ہے، کیوں اسے الشفا یعنی دا کیور کہا گیا۔ سورہ الفاتحہ تو سچ میں رقیہ ہے، پر آخر کیوں؟ ان 7 آیتوں میں ایسا کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر ہماری نماز ہی نہیں ہوتی؟ اور سب سے امپورٹنٹ سوال کہ اس سورہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ اینڈ ڈونٹ وری، آج کے اس ویڈیو میں ہم ان سب سوالوں کے جواب آسان طریقے سے سمجھیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کریں۔ ہم سبھی کو سورہ فاتحہ تو یاد ہوتی ہی ہے، الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، لیکن سچ تو یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس کا مطلب تک نہیں پتا۔ یا رسول اللہ، کیا ہم نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جنہیں صرف ترجمہ پتا ہے۔ بھائی مجھے تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے۔ ارے ہٹو پیچھے نے کاٹ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکالرز بتاتے ہیں کہ یہ سورہ ارلی مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن جب نبی نے کہا تھا سورہ فاتحہ صرف الفاظ نہیں، یہ نور ہے۔ اب چلیے اس واقعے کو دیکھتے ہیں۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکون سے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں بالکل خاموشی تھی۔ لیکن وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام۔ ماحول بالکل شانت لگ رہا تھا کہ تبھی اوپر آسمان کی طرف سے ایک آواز آئی۔ یا اللہ، یہ کیسی آواز ہے؟ اب یہ آواز کسی بجلی یا بادل کی نہیں تھی، یہ ایک ایسی بھاری اور گہری آواز تھی جیسے آسمان کا کوئی بہت بڑا دروازہ وہ دھیرے دھیرے کھل رہا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا، جبریل علیہ السلام نے بھی اوپر دیکھا۔ جبریل علیہ السلام جو آسمانوں کے ہر کونے سے واقف تھے، وہ بھی اس آواز کو پہچان گئے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور ایک راز بتایا۔ یا رسول اللہ، کیا آپ نے اس آواز کو سنا؟ یہ آسمان کا وہ خاص دروازہ ہے جو آج کھلا ہے، اور یاد رکھیے جب سے زمین اور آسمان بنے ہیں آج سے پہلے یہ دروازہ کبھی نہیں کھلا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نکل کر زمین کی طرف آنے لگا۔ اور یہاں پر ایک بات دھیان دینے والی ہے کہ یہ جبریل علیہ السلام نہیں تھے، یہ وہ فرشتہ تھا جو آج سے پہلے زمین پر کبھی اترا ہی نہیں تھا۔ وہ فرشتہ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، بڑے ادب سے ان کے پاس بیٹھا اور سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد اس نے کہا، یا رسول اللہ، خوشخبری ہو آپ کو 2 نور کی، ایسے 2 نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ پہلا نور فاتحۃ الکتاب اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ اس فرشتے نے جانے سے پہلے ایک وعدہ بھی کیا، آپ ان میں سے جو بھی ایک حرف پڑھیں گے اور اس کے بدلے اللہ سے جو مانگیں گے وہ آپ کو ضرور دیا جائے گا۔ یہ ایک خاص واقعہ تھا جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو نازل کرنے کے بعد بشارت کے لیے ایک الگ فرشتہ بھیجا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے نزدیک اس سورہ کی اہمیت کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سورہ تو سچ میں نور ہے۔ اب آپ سوچو گے چلو مان لیا یہ سورہ اسپریچول ہے، روحانی ہے، تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سورہ کو الشفا بھی کہا گیا ہے، یعنی بیماری کو ٹھیک کرنے والی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اسے الشفا کیوں کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ سفر کر رہے تھے، رات ہو گئی، راستہ لمبا تھا اور وہ تھکے ہوئے بھی تھے، تو وہ ایک عرب قبیلے کے پاس رکے۔
اب عرب میں جو کلچر ہوتا ہے مہمان نوازی کا، ہاسپٹیلٹی کا، وہ سب سے بڑی چیز مانی جاتی ہے۔ تو صحابہ نے ان سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں کچھ کھانے پینے کو دے دو۔ ہم مسافر ہیں، بہت دور کا سفر کر رہے ہیں، تو ہمیں کچھ کھانے پینے کو دے دیجیے۔ لیکن اس قبیلے کا رویہ بہت عجیب تھا، انہوں نے صاف منع کر دیا۔ یہاں مسافروں کی مدد نہیں کی جاتی، اپنا راستہ دیکھو، ہم ہر آنے جانے والے کو کھلانے نہیں بیٹھے۔ صحابہ نے کوئی جھگڑا نہیں کیا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اور وہ اس بستی سے دور ریت پر جا کر کے بیٹھ گئے۔ لیکن قدرت کا نظام دیکھیے، ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اس قبیلے کے سردار کو ایک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ اچانک سے سناٹا شور میں بدل گیا۔ ارے ہٹو ہٹو، یہ کیا ہو گیا؟ بچھو نے کاٹ لیا، جلدی آؤ، سب اکٹھا ہو، جلدی آؤ۔ زہر تیزی سے سردار کے جسم میں پھیل رہا تھا، درد برداشت سے باہر تھا۔ انہوں نے اپنے علاقے کے سارے طریقے آزما لیے، جھاڑ پھونک کیا، دوا لگائی، اور جو بھی ہو سکتا تھا وہ سب کر کے دیکھ لیا۔ کوئی چیز کام ہی نہیں کر رہی تھی اور درد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو گئے، وہ لوگ بھاگتے بھاگتے انہی صحابہ کے پاس آئے جن کو انہوں نے منع کیا تھا۔ یہاں مسافروں کی مدد نہیں کی جاتی۔ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، بہت زہر پھیل رہا ہے، ہم سب کوشش کر چکے ہیں پر کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو علاج کرنا جانتا ہو؟ ایک صحابی اپنی جگہ سے اٹھے، انہوں نے کہا ہاں میں کر سکتا ہوں، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی۔ ہاں میں کر سکتا ہوں، مگر ایک شرط پر۔ ہم نے تم سے مہمان نوازی مانگی تھی اور تم نے منع کر دیا۔ اب خدا کی قسم میں تب تک علاج نہیں کروں گا جب تک تم ہمارے لیے کوئی معاوضہ طے نہیں کرتے۔ ہم تمہیں بکریوں کا ایک پورا ریوڑ دیں گے، بس ہمارے سردار کو بچا لو۔ قبیلے والوں کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، انہوں نے ترنت کہا بس ہمارے سردار کو بچا لو۔ اب دھیان سے سنیے کہ ہوا کیا۔ اس صحابی نے اپنے بیگ سے کوئی دوا نہیں نکالی، انہوں نے سردار کے پاس بیٹھ کر پورے یقین کے ساتھ صرف سورہ الفاتحہ پڑھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انہوں نے فاتحہ پڑھی اور اپنے منہ سے ہلکا سا اسپٹ سردار کے زخم پر لگایا، اور جیسے ہی انہوں نے یہ کیا، اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ آدمی ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کسی نے اس کی رسی کھول دی ہو۔ وہ آدمی چلنے پھرنے لگا جیسے اسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بعد میں جب یہ لوگ واپس مدینہ پہنچے تو انہوں نے ڈرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات بتائی۔ یا رسول اللہ، ہم سفر پر تھے، راستے میں قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، کسی علاج سے فائدہ نہیں ہوا تو ہم میں سے ایک نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ہمیں کچھ بکریاں دی تو ہم ڈر گئے، کیا ہم نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو وہ مسکرائے، ان کی مسکراہٹ میں ایک تصدیق تھی۔ انہوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ فاتحہ رقیہ ہے یعنی کیور ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال پوچھنا ہی ثبوت تھا کہ سورہ فاتحہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اسے الشفا یعنی دا کیور کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سورہ الفاتحہ تو سچ میں رقیہ ہے۔ اب واپس آتے ہیں اپنے شروعات والے سوال پر کہ آخر کیوں سورہ فاتحہ کے بغیر ہماری نماز ہی نہیں ہوتی؟ بھائی میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اس میں لکھا تھا کہ سورہ فاتحہ کے بنا نماز ہی نہیں ہوتی۔ ہاں، اب اس کا جواب چھپا ہے کمیونیکیشن کے طریقے میں۔ اس کے ایکسپلینیشن کے لیے ڈاکٹر اسرار احمد کی یہ ویڈیو دیکھیے آپ۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید، میری بزرگی کا بیان کیا۔ جب بندہ کہتا مالک یوم الدین، اللہ فرماتا اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتا ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ بھلے عبدی ما سال، میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، کس معنی میں؟ یہ معاہدہ ہے میرا اور میرے رب بندے کا کہ میری ہی بندگی کرے گا، مجھے سے مدد مانگے گا، اور جو اسے مدد مانگی ہے میں نے دی، گرانٹڈ۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مجھ سے مانگا۔ اب اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو اللہ سے جو بات ہونی چاہیے وہ بات شروع ہی نہیں ہوتی۔ اسی لیے سورہ فاتحہ نماز کی چابی ہے یعنی کی ہے، اور اسی لیے اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہو سکتی۔ اب آتے ہیں ہمارے نیکسٹ سوال پر کہ کیوں اسے ام الکتاب یعنی مدر آف دا بک کہا جاتا ہے؟ تو سورہ فاتحہ کو ام الکتاب اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ پورا قرآن سورہ فاتحہ کے میسج کو ہی آگے ڈیٹیل میں بتاتا ہے، یعنی اس سورہ کے بعد جتنے بھی سورہ آتے ہیں سب اس کے سینٹرل میسج کو ہی کنٹینیو کرتے ہیں۔ اب اگر آپ سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں کو دیکھو گے تو آپ کو ایک پرفیکٹ فارمولا نظر آئے گا۔ ہم اسے مینلی 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے پارٹ میں اللہ کا تعارف ہے، یعنی کہ اللہ کیسے ہیں اور ان کا نیچر کیا ہے، اور سیکنڈ پارٹ میں ہمیں انسان اور اللہ کا ریلیشن شپ دکھائی دیتا ہے، یعنی کس کی عبادت کرنا ہے اور مدد کس سے مانگنا ہے، اور آخر میں ہم اللہ سے سیدھے راستے کی دعا مانگتے ہیں۔ اب یہ تینوں پارٹس مل کر ایک پرفیکٹ میسج بناتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے اور باقی کا پورا قرآن یعنی کہ سورہ البقرہ سے لے کے سورہ الناس تک اس دعا کا جواب ہے۔ یعنی جب ہم نے اللہ سے کہا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دو تو اللہ نے پورا قرآن دے دیا، اور مانو جیسے کہہ دیا ہو کہ یہ رہا سیدھا راستہ، اب اسے پڑھو، سمجھو اور اس پر چلو۔ سچ میں بھائی قرآن ہدایت ہے۔ اب سے میں قرآن کو سمجھ کے پڑھوں گا۔ اب آتے ہیں ہم اپنے آخری سوال کی طرف کہ آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سورہ سے کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ تو سورہ الفاتحہ کی شروعات ایک سمپل لائن سے ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے پہلے ہے۔ ہم جو بھی کام شروع کریں، پانی پینا ہو یا پڑھائی کرنی ہو یا قرآن پڑھنا ہو، سب اللہ کے نام سے ہی شروع ہو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے 2 بیوٹیفل نیمز بتاتے ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ الرحمن کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا رحم سب کے لیے ہے، چاہے آپ مسلم ہو یا نان مسلم، اللہ دنیا کی بیسک نعمتیں سب کو دیتا ہے، جیسے رزق ہو گئی، صحت، ہوا، پانی، یہ سب کے لیے برابر ہے۔ الرحیم یعنی کہ وہ خاص رحم جو آخرت میں ان لوگوں کے لیے ہوگا جو دنیا میں اللہ کو مان کر جیتے رہے۔ الحمد للہ رب العالمین، یعنی ساری تعریف صرف اللہ کے لیے ہے جو پوری دنیا کا رب ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری ہر نعمت کا اصل سورس جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ الرحمن الرحیم، اب پھر سے اللہ تعالیٰ اپنی رحم کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں،
یعنی الرحمن اور الرحیم، کیونکہ انسان بار بار بھول جاتا ہے کہ یہ دنیا سزا سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے چل رہی ہے۔ اور پھر آتی ہے وہ آیت جو ہمیں ریئلٹی یاد دلاتی ہے۔ مالک یوم الدین، ایک دن ہم سب کو اللہ کے پاس ہی واپس جانا ہے، اور اس دن یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ ہماری آخری منزل کیا ہوگی، جنت یا جہنم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور مدد بھی اصلی طور پر اللہ سے ہی ملتی ہے۔ لوگ صرف ذریعہ ہوتے ہیں، میڈیم ہوتے ہیں، لیکن مدد دینے والا تو اللہ ہی ہوتا ہے۔ اب تعریف بھی ہو گئی اور وعدہ بھی ہو گیا، اور اب ہم اللہ سے دنیا کی سب سے بڑی دعا مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اللہ ہمیں سیدھے صحیح راستے پر چلا دے، اور پھر ہم اسی دعا کو اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تو نے اپنی رحمت بھیجی، جیسے انبیاء، پروفیٹس اور وہ لوگ جو سچے تھے۔ اور ساتھ ہی ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دو غلط راستوں سے بچائے، ایک ان لوگوں کا راستہ جو سچ جانتے ہوئے بھی اس پر نہیں چلے، اور دوسرا ان لوگوں کا راستہ جو بنا سمجھے غلط ڈائریکشن میں بھٹک گئے۔ بھائی جب سورہ الفاتحہ پڑھتا ہوں نا، ایک الگ ہی سکون ملتا ہے۔ آپ کو یاد ہے ویڈیو کے شروع میں ہم نے ایک سوال پوچھا تھا کہ سورہ فاتحہ اتنی اسپیشل کیوں ہے؟ مجھے امید ہے کہ اب آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا تو آپ کمنٹ کریں اور بتائیں کہ نیکسٹ ویڈیو کس سورہ پر ہونا چاہیے۔ میں آپ سے ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ دوستوں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنا رائے ضرور دیں۔ چلیے اب ملیں گے دوسرے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔